کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی، وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو، اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے، ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس، اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے؟ حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، انہوں شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے ہے، صفین کرنی چاہیے ہے، نہروان کرنی چاہیے ہے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں بھائی، یہ دلائل النبوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ہیں۔ اور پھر یہ المصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں کہ سیدنا علی پچھتاتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ اور یار یہ دردناک چیپٹر تو پڑھو، وہ اسی طرح پچھتاتے تھے۔ وہ پچھتانا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ پچھتاتے اس طرح تھے جس طرح قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ حضرت مریم پچھتاتی تھی، جن کے پاس حضرت جبرائیل خوشخبری لے کے آئے بیٹے کی خوشخبری لائے نا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، جس نے فرشتہ سامنے دیکھ لیا، اللہ کی بشارت دیکھ لیا، اب اس کو کوئی شک رہ گیا؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ان کو حمل ٹھہر گیا، وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی اور وہاں کہتی کاش میں بہت پہلے ہی مر کے مٹی ہو چکی ہوتی، نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں اس حالت پہ تو نہ پہنچتی۔ اس کا مطلب حضرت مریم کو شک تھا جی، ناسبیو، حضرت مریم کو اللہ اور جبرائیل پہ شک تھا، ان کو پتا تھا کہ اس میں جبرائیل کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں۔ یہ بحثیت انسان وہ انہوں نے دکھ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو صحیح، لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آئی ہے، اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی، اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پریشان ہوئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، کبھی تاری ہو گئی، حضرت خدیجہ نے اڑا دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ انسان جو ہے شریف النفس آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت مریم جو کہتی تھی میں نسیہ منسیہ، کاش پہلے ہی مر چکی ہوتی میں، حضرت علی جو کہتے کاش پہلے مر چکی ہوتا میں، اس سے پہلے 20 سال پہلے، وہ اس لیے کہ علی کے درد کو سمجھے۔ واللہ میں اکیلے میں سوچتا ہوں مجھے حسین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا علی کے اوپر آتا ہے۔ اس شخص کو دیکھیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے زید ابن ارقم سے کہ سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے حضرت خدیجہ کے بعد، پھر زید ابن حارثہ نے، اور پھر ابوبکر صدیق نے۔ یہ ترتیب ہے ان کی زمانی۔ یہ تو جعلی ہے نا جی، بچوں میں زید، عورتوں میں خدیجہ، تاکہ علی دا ٹائٹل چھین لیا جائے، یہ اس لیے کیا ہے۔ نہ علی نے کیا اسلام پہلے قبول۔ کتنی حدیث موجود ہیں، المستدرک الحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپس میں تو اکٹھا تو نہیں کسی نے کلمہ پڑھا، آپس میں ترتیب موجود ہے۔ تو حضرت علی جس نے سب سے پہلے اسلام 7-8 سال کی عمر میں قبول کیا، باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے نا، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 45 سال کی عمر۔ حضرت علی تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ۔ جس شخص نے بچپن سے اسلام قبول کیا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہا، غزوہ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی، غزوہ خندق میں ابن عبد الود جس کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں ہوتا تھا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا، اس کو قتل کیا، جس نے اسلام کو اس اور شیب ابن ابی طالب کے اندر اس نے وقت گزارا 3 سال کا، جس نے اسلام کو زیرو سے اس بلندی ایپیکس پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں 3 براعظموں تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی، اور اس کو اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے۔ حضرت علی نے بہت کوشش کی ہے، میں نے اس میں روایت ڈالی ہے مستدرک الحاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی، اس میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی
اگلی امتوں میں بدبخت سب سے بڑا وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ تو قوم سمود کے بدبخت نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو قوم سمود پہ عذاب آیا نا۔ سیدنا علی کے قتل کے بعد اس امت پہ عذاب آیا ہے، اور عذاب کیا آیا؟ ملوکیت کی شکل میں مسلط ہو گیا۔ ان لوگوں نے، حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کو بحال کیا جائے، جس سے سیدنا عثمان کے گورنروں نے سپائل کر دیا تھا۔ میرے اس پہ پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 116A، 116B، 116C، 116D، 116E، کہ کس طریقے سے سپائل ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ سیدنا علی تو آخری کوشش تھے، تو میرے بھائی اس نے تو کہنا تھا کاش میں مر چکا ہوتا، میرے سامنے اس طریقے سے معاملات نہ ہوتے، اس طریقے سے مجھے یہ دکھ نہ دیکھنے پڑتے۔ اور سیدنا علی کے آپ اگر دیکھیں کس طریقے سے وہ کوفے میں بیٹھ کے اکیلے رویا کرتے تھے کہ اسلام کو شرازہ بکھر رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے سے سمٹ جائے، لیکن ان کے لوگ ساتھ ہی نہیں اس طریقے سے دیکھتے۔ پھر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے نا جی، آج تک ہم پھر پچھتا رہے ہیں نا کہ حضرت علی کا اس کو ساتھ دے دیتے باقی لوگ بھی، تو یہ جو انجن پٹری سے اتر گیا تھا وہ واپس ابو بکر عمر کے ٹریک پہ آ جاتا۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ انبیاء بھی دنیا سے گئے ہیں، انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، اور یہ معاملات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر تھی، جو بھی آزمائش تھی، تقدیر کے معاملات ہیں۔ واللہ اعلم۔